آپ دیکھ رہے ہیں پاکون ٹی وی اور میں ہوں سمینا ریاض چودھری۔ ناظرین، پاکستان اس وقت جس معاشی بحران کا شکار ہے یہ ناقابل تلافی ہے۔ اس وقت پاکستان کے تمام سیاسی قائدین کو چاہیے کہ وہ بجائے مخالفت کرنے کے، اپوزیشن کھیلنے کے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کے استحکام اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور کام کریں۔ اس کے اوپر مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے ان معاملات کو حل کریں کہ پاکستان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کس طریقے سے پار لگانا ہے۔ ساری عمر 72 ایئرز سیاست کرتے اس پاکستان کے اوپر گزر گئے ہیں، پاکستان کے نام پر کھاتے، پاکستان کی عوام کا پیسہ، پاکستان کے عوام کا ٹیکس کھاتے پوری زندگی گزر گئی ہے۔ لیکن یہ جو وقت ہے، اس وقت اس امر کی ضرورت ہے کہ آپ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کے عوام کو بچا لیں، پاکستان کو بچا لیں، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے استحکام کو بچا لیں۔ اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی اشرافیہ کا جو ناجائز، غیر ضروری، اور میں ان کو بالکل غیر اہم اور غیر ضروری سمجھتی ہوں، جو آسائشیں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اشرافیہ کا، ہمارے ججز کا، جرنیلز کی اگر یہ لاکھوں کی تنخواہوں میں گزارا نہیں کر سکتے تو آپ خود سوچیں کہ ایک عام آدمی، ایک دیہڑی دار مزدور، ایک وہ شخص جس کی ماہانہ انکم 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، وہ کس طریقے سے اس مہنگائی کے دور میں گزارا کر سکتا ہے۔ اگر تو ہماری اشرافیہ کہ یہ غیر ضروری آسائشیں، ان کے فری پیٹرول، ان کے مفت کے ٹریول الاؤنسز، ان کے فری ٹکٹس، ان کے بجلی فری، گیس فری، اگر یہ چیزیں ان کی بند نہیں کی جا سکتی، یہ بہت ناممکن چیز ہے، تو پھر عوام کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں۔ لیکن وہ اس لیے باہر نہ نکلیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے نعرے لگا لیے، یا نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کر لی، یا مولانا صاحب کے جھنڈے اٹھا کر آپ میدان میں آ گئے۔ اگر آپ کو باہر نکلنا ہے تو آپ اس ناجائز تسلط کے خلاف باہر نکلیں کہ عوام کا جو ٹیکس ہے وہ کہاں جا رہا ہے، عوام کا جو پیسہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے۔ عوام پس رہی ہے، عوام مر رہی ہے، لیکن ہماری اشرافیہ ہمارے ٹیکس اور ہمارے پیسے کے اوپر عیاشی کر رہے ہیں، جو ہمیں کسی صورت منظور۔ دوسری چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے، اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے، کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ ہماری جمہوری حق ہے احتجاج کرنا اور اس کے لیے باہر نکلنا، لیکن ہمارے انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہمارے اوپر جو حکومت مسلط ہے وہ احتجاج کرنے والوں کو سیدھے فائر مارتی ہے، آنسو گیس، شیلنگ، ڈنڈے مارنا، ان کو گرفتار تو کسی جرم کی سزا میں کیا جاتا ہے، اغوا کہوں گی میں، حبس بے جا میں رکھنا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ڈر کر اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، اس وقت آپ ایک غریب کی آواز بن کر جہاد نہیں کر سکتے۔ امیر کی سیاسی قائدین کے لیے تو آپ باہر نکل کر نعرے بازی لگا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے استحکام کے لیے اور غریب عوام کے لیے اگر آپ باہر نہیں نکل سکتے تو پھر برائے مہربانی یہ کر لیں کہ کم از کم 5 دن آپ صرف یہ کر لیں کہ صرف 5 دن اپنی تمام تر خریداری بند کر دیں۔ 5 دن میں کہتی ہوں کہ آپ دودھ بھی مت خریدیں، اگر آپ کے گھر میں آٹا ختم ہے تو آپ مت خریدیں۔ 5 دن میں آپ آٹے کے بغیر مر نہیں جائیں گے۔ جس طرح جب لاک ڈاؤن ہوا، کرونا کے جو سینیریو گزرا، اس میں جس طریقے سے لاک ڈاؤن ہوا اور اپنی جان بچانے کے لیے لوگ گھروں میں رہے، ورک فرام ہوم تھا، آفس بند تھے، گاڑیاں رکی ہوئی تھی، روڈ خالی تھے، دکانوں میں جانے، مطلب اس وقت بھی اگر کوئی کرونے سے لوگ مرے ہیں چیزیں نہ خریدنے سے اور بھوک سے، اور اس چیز سے میرا نہیں خیال کہ کوئی موت واقع ہوئی ہوگی، تو برائے مہربانی آپ اپنے دفاتر سے چھٹی لے لیں، 5 دن کی چھٹی مل جائے گی، ورک فرام ہوم کر لیں، اگر جانا بہت ضروری ہے تو آپ کوئی اور ذریعہ اختیار کر لیں، اپنی گاڑیاں بند کر کے کھڑی کر دیں۔ 5 دن پوری قوم ایک پیج پہ آ جائے، ایک پلیٹ فارم پہ ایک نکاتی احتجاج پوری قوم کرے تو اسے 5 دن میں کوئی شے نہیں خریدی۔
اگر آپ پانی بھی خرید کر پیتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ گزارا کریں، آپ اپنے گھر کے اندر ٹینکی کا پانی، نلکے کا پانی پئیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ چولستان کے لوگ بھی زندہ ہیں جو اسی جوہر میں سے پانی پیتے ہیں جہاں سے ان کے جانور پانی پیتے ہیں، تو آپ کے نلکے کا پانی پی لینے سے بھی قیامت نہیں آئے گی، آپ کو موت واقع نہیں ہوگی، یہ میری گارنٹی ہے۔ اس لیے برائے مہربانی اپنے ملک کی خاطر، اپنے ملک کے غریب عوام کی خاطر آپ ایک سٹیپ ضرور لیں، یا تو اشرافیہ کے غیر ضروری آسائشوں کے خلاف آواز اٹھائیں، بغیر کسی پارٹی کے تمام تر سیاسی اور اپنے جو آپ کی جماعتی اختلافات ہیں ان کو بالا تر رکھ کر، چاہے کوئی نواز شریف کے ساتھ ہے، چاہے کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، چاہے کوئی پیپل پارٹی کا ہے، چاہے کوئی مولانا گروپ کا ہے، آپ سب صرف اس نقطے کے اوپر تحریک چلائیں کہ جتنی بھی اشرافیہ کی غیر ضروری آسائشیں ہیں یہ نامنظور ہیں، یہ بند کی جائیں، اور تب جا کے عوام کو ریلیف ملے گا۔ نمبر 2، اگر نہیں ہے تو آپ تمام تر خریداری بند کر دیں، لاک ڈاؤن لگا لیں، یہی سمجھیں کہ کرونا ہے اور آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ آپ ایک چھوٹا سا ایک جہاد ہے جس کو میں سمجھتی ہوں آپ کر لیں، ورنہ ہمارے ججز، ہمارے جرنیل، ہمارے اشرافیہ، ہماری بیوروکریسی ہمارے پیسے پہ، غریب عوام کے پیسے پہ، غریب کے ٹیکس پہ پلتے رہیں گے، عیاشیاں کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ غریب آدمی کے بھوک اور پیاسا مرتے ہوئے دیکھ کر بھی اس کے پیسے سے حج کر کے آ جاتے ہیں۔ ان کو اتنا بھی شعور نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ حج ان کا کس طریقے سے قبول ہو سکتا ہے، کہ ان کے ملک کے اندر ان کی اندرونی حالت کیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں، ہمارے سیاسی قائدین اگر نہیں نکلتے تو ہمارے عوام کو اس بات کے اوپر متفق ہونا چاہیے، ایک نکاتی یہ ایجنڈا اس کے اوپر متفق ہونے چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح ضرور کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ پلیز آپ صرف 5 دن کوئی چیز نہ خریدیں، اور اگر آپ نے نکلنا ہے تو صرف اور صرف اشرافیہ کی غیر ضروری آسائشوں کے خلاف آواز اٹھائیں، باہر نکلیں، یہ جہاد ہے آپ کا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ میری اس بات سے متفق ہیں، تو میرا یہ میسج زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ میرے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔